السلام علیکم۔ ایک نوجوان دیہاتی لڑکی سوت کاٹ رہی تھی۔ وہ بڑے اہنماک اور تندہی سے اپنے کام میں مصروف تھی کہ پاس سے ایک شخص گزرا۔ اس نے نوجوان لڑکی کو کام میں مصروف دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھا اور زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ لڑکی بیچاری کا چھوٹا پیشاب وہیں ہی نکل گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اسی دوران لڑکی کی حال دہائی سن کر اس کے ماں باپ اور بھائی بھی موقع پر پہنچ گئے۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ شکل و صورت سے معزز اور خاندانی شخص معلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہماری نہ جان نہ پہچان اور نہ ہی کوئی جھگڑا، تو بھلا اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھے اور پکڑ کر پیٹنے ہی لگے تھے کہ اس شخص نے انہیں ڈانٹا اور کہا، رک جاؤ اور میں تمہیں اصل حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ وہ شخص بولا، میرے بھائیوں، میں ایک حکیم ہوں اور شہر میں رہتا ہوں۔ میں کسی کام کے سلسلے میں اس گاؤں میں آیا تھا اور یہاں سے گزر رہا تھا۔ اس لڑکی کی طرف نظر دوڑائی تو اس کے چہرے کا رنگ اور علامات دیکھ کر میں خود ڈر گیا کہ اگر چند لمحے مزید یہ لڑکی ایسے ہی کام میں مصروف رہی تو یہ بہت خطرناک ہوگا اور اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اسے چھوٹے پیشاب کی شدید حاجت تھی۔ اس کی پانی کی تھیلی بھر چکی تھی اور اگر یہ فوری طور پر پیشاب نہ کرتی تو اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور یہ موت کے منہ میں چلی جاتی۔ یہ کام میں اتنے انہماک سے مصروف تھی کہ اگر میں اسے کہتا بھی تو اس نے نہیں اٹھنا تھا اور نہ ہی باتھ روم میں جاتی۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ وہ تو نادان لڑکی ہے جس سے اس بات کا احساس نہیں، مگر تم تو جانتے ہو کہ وہ موت کے منہ میں چلی جائے گی، اس لیے اس کی جان بچانے کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے اور اپنا فرض ادا کیا ہے۔ حکیم صاحب بات کر چکے تو لڑکی کے والد اور بھائیوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جھٹ سے بول اٹھی، یہ حکیم صاحب بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ مجھے چھوٹے پیشاب کی واقعی سخت حاجت ہو رہی تھی، لیکن کام کو ختم کرنے کے لالچ کی وجہ سے میں پیشاب روکے بیٹھی رہی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر یہ مجھے اٹھنے کے لیے کہتے بھی تو میں نے جلدی اٹھنا نہیں تھا۔ حقیقت سن کر وہ سب حکیم صاحب سے معافی مانگنے لگے اور لڑکی کو یوں پیٹنے پر ان کے مشکور ہوئے۔ چند لمحے پہلے غصے سے بپھرے لڑکی کے والد اور بھائی شرمندگی سے آنکھیں جھکائے حکیم صاحب کے سامنے کھڑے تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی صحت کو اولین ترجیح دیں۔ دوسرا یہ کہ کبھی بھی کسی شخص کو حقیقت حال جانے بغیر مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ غلط سمجھ رہے ہوں وہ آپ کا خیر خواہ ہو۔